الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله ففازت عيناه قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. بہت سے ہمارے دوست احباب ایسے ہیں جن کی کانوں میں اذان کی آواز گئی لیکن وہ اب تک نہیں پہنچ پائے. یہ ہمارے اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے پہلے حاضر ہونے کی توفیق دی، جیسے انعام میں، ثواب میں، اجر میں آنے والوں سے زیادہ ہمیں اور آپ کو ملے گا. میرے دوستو، جیسا کہ یکے بعد دیگر آپ لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا وہ انسان جو انصاف کرنے والا ہو، دوسرا جو جوانی میں عبادت کرتا ہو، تیسرا جس کا خاص تعلق مسجد سے ہو، چوتھا وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہو، پانچواں وہ شخص جن کو خوبصورت خاتون نے بلایا ہو اور اس نے انی اخاف اللہ کہہ دیا ہو، چھٹے نمبر پر وہ انسان جنہوں نے اللہ کے راہ میں صدقہ کیا ہو اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. 7ویں نمبر پر ہے رجل ذکر اللہ ففازت عیناہ، کہ وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. یہ 7ویں نمبر کی ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنا یہ ہر انسان کی بس کی بات نہیں. جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ انسان اللہ کو یاد کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرنے والے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله ففاضت عيناه. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن سبعۃ یظلهم اللہ رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے 7واں خوش نصیب انسان ہوگا جنہوں نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ففاضت عیناہ، تنہائی میں یاد کیا ہو، عیناہ، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے. اللہ کی یاد، اللہ کو تنہائی میں یاد کرنا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا، رونا، یہ بھی اس سے بڑی نعمت ہے. اور اس قطرے کی کیا انعامات ہے میرے دوستو. تنہائی سے مراد سب سے بہترین تنہائی کا جو وقت ہوتا ہے وہ رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد ہوتا ہے، اور اس وقت کی جو عبادت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ اجر و انعام کے باعث ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان مبارک کے بعد، رمضان مبارک کے مہینے کے بعد جس مہینے کی روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، جس مہینے کی روزے کی سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، جس مہینے کی روزے کی سب سے بڑا اجر اور انعام ہے، شہر اللہ المحرم، وہ ماہ محرم کی روزے کی ہے. رمضان المبارک کے روزے کے بعد جس مہینے کے روزے کی فضیلت زیادہ ہے وہ رمضان، وہ ماہ محرم کے مہینے کا روزہ. اب آگے حدیث کے ٹکڑا اگلا سنیے. افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل ترین نماز ہے، 5 وقت کی نماز یہ فرض ہے یا افضل ہے، ان کے بعد جو نمازیں ہیں، افضل الصلاۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے، صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، تہجد کی نماز ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی رات کو اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اٹھا، جگایا، وضو کیا، 2 رکعت نمازیں پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد وہ پھر سو گیا، 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد پھر سو گیا. اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی نے پوری رات نمازیں نہیں پڑھی، پوری رات اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہیں کیا، قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی، لیکن رات کا کچھ حصہ گزر جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اٹھا، وضو کیا، 2 رکعت نمازیں پڑھی. اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو پوری رات عبادت کرنے والوں میں لکھا جائے گا. پوری رات اس نے عبادت کی ہے، اتنا بڑا اس کو ثواب ملے گا، اتنا بڑا اجر اور انعام ملے گا. اب جب انسان سوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث لمبی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کے گدی میں پیچھے 3 گرہیں لگاتا ہے، 3 گٹھا لگاتا ہے مضبوطی کے ساتھ، ایک لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، 3 گٹھا اس کو لگا دیتا ہے. 3 گٹھا لگانے کے بعد اسے سہلاتا ہے، سو جا، رات ابھی بہت لمبی ہے، عبادت کرنے کے لیے بھی وقت باقی ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، بہت وقت باقی ہے، ابھی تھوڑی دیر اور سو جا.
اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان سونے کے لیے گیا، ان کی گدی میں 3 گرہ لگایا شیطان نے، لگانے کے بعد اسے سہلاتا ہے، آواز لگاتا ہے ابھی بہت لمبی رات ہے، سو جا سو جا، یہی آواز لگاتا ہے، یہی دل میں خیال ڈالتا ہے بہت لمبی رات ہے، سو جا اور اسے سہلاتا رہتا ہے۔ لیکن جب ایک ایمان والا بندہ اللہ کی خوف اور ڈر سے اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد جیسے ہی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، اس کا نام لیا، ایک گرہ کھل گیا، وضو بنایا دوسرے گرہ کھل گیا، نمازیں پڑھی 3 کے 3 گرہ کھل گئے۔ اور جب وہ انسان صبح کے وقت میں اٹھتا ہے، چست اٹھتا ہے، حساست بساست کے ساتھ اٹھتا ہے اور پھرتیلی اٹھتا ہے، سارے غم و آفات اور بلیات سے دور ہو کر کے وہ انسان اٹھتا ہے۔ اچھا اٹھتا ہے اور ہوتا کیا ہے، سورج نکلنے تک ہم لوگ سوتے رہتے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں عرض کیے دیتا کہ سورج نکلنے تک انسان اگر سوتا ہے تو اس کی کیا نحوست ہوتی ہے۔ اشارہ کیے تھے اس کی نحوستیں، سب سے بڑی اس کی پہچان اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ جانوروں کے نسلوں میں پہچان کر سکتے ہیں۔ جیسے بکری ہے، بکری تو 2 بچے دیتی ہے، یا تو 3 یا تو 1، لیکن بکریوں کے تعداد بہت زیادہ ہے۔ کتے ایک مرتبہ کتیا جو ہے کئی بچے ڈالتے ہیں، لیکن کیا کتے کی تعداد زیادہ ہے؟ کیوں؟ کتوں کو دیکھیے گا بہت دیر تک سوتے رہتے ہیں، ان میں برکت نہیں ہے، اور بکریوں کے اندر برکت ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے جہاں دروے میں، جس دروے میں رہتی ہے، آواز لگانا شروع کر دیتی ہے، مجھے باہر نکالو، مجھے باہر نکالو۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی بات تو اور بھی ہے کہ انسان سورج نکلنے تک جس گھر کے اندر جو بھی انسان سوتا ہو، اس گھر کے اندر خیر و برکت کی امید ہی نہ رکھیں، اس کی امید رکھیں نہیں کہ میرے گھر میں خیر و برکت ہو۔ اگر آپ خیر و برکت چاہتے ہیں تو آج جب آپ کے کان میں جب فجر کی اذان کی آواز آئے فوراً اٹھیں اور ہر ایک بچے کو اٹھائیں، بھلے ہی تھوڑی دیر کے بعد پھر سو جائیں، آرام کیجیے، لیکن اس وقت تو اٹھیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ لمبی رات ہے، شیطان کہتا ہے چلیے میں آپ کے لیے چلتا ہوں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو بہت تھوڑے سوتے ہیں، ان کو رات چھوٹی محسوس ہوتی ہے، اور بہت کم وقت میں سوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے سورہ ذاریات میں قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات آیت نمبر 17، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھوڑے بہت سوتے ہیں وہ لوگ، وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے سحر کے وقت میں اٹھتے ہیں، ہم یستغفرون، اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ دربار رسالت میں لیے چلو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی چہیتی بیٹی حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے کچھ حصہ گزر جانے کے بعد اٹھتی ہے، وضو کرتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، نماز کے لیے نیت باندھتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی جا رہی ہے، مزہ آتا جا رہا ہے، قرآن پڑھتی جا رہی ہے، یکے بعد دیگر پڑھتی جا رہی ہے، نماز میں پڑھتی جا رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی جا رہی ہے، ایک طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سلام پھیرتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور یہ کہتی ہے پروردگار عالم آپ نے رات اتنی چھوٹی کر دی ہے کہ 2 رکعت نماز بھی پڑھ نہیں پاتی ہو اور اذان ہو جاتی ہے۔
ان کے لیے۔ میرے دوستوں، تو رات کو جاگنا، رات کی عبادت کرنا، تہجد کی نماز بھی اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس وقت میں انسان جو کچھ مانگتا ہے، بات کو ذرا غور کریں، جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی لائن سے مانگے چاہے وہ آخرت کے لائن سے مانگے، شرط ہے کہ جائز ہو ناجائز نہ ہو، حلال ہو حرام نہ ہو۔ دنیا کی خزانے مانگ لے، رات کے کچھ وقت ایسی گھڑی آتی ہے رات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ہر ایک دعا کو قبول فرماتا ہے، اور وہ ہر روز رات میں ایک گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ سے دعا کر کے ہم تمام ان راتوں میں سے کوئی ایک رات کم سے کم زندگی میں نصیب فرمائے، جس وقت میں دونوں جہان کی دولت مانگ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، سفر کر رہا تھا، تو سفر کے وقت میں کبھی صبح بھی کبھی شام بھی، تو صبح کا وقت ہوا اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کے بیٹھ گیا، اور میں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے جس عمل کو کرنے سے میں جنت کا حقدار اور جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت کا حقدار ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنو، تم نے سوال تو بہت بڑی کر دی ہے، لیکن جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے آسان فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا اس کے لیے بہت ہی سخت اور دشوار ہے۔ جنت کا ایسا عمل بتائیے کہ جنت کا حقدار ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ نے بہت بڑی سوال کی ہے، لیکن اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ آئیے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ طیبہ پہلے اللہ رب العالمین کی ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے بعد کہا 5 وقت کی نماز پڑھو، تیسرے نمبر پر کہا ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھو، چوتھے نمبر پر کہا صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، 5ویں نمبر پر کہا اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو۔ یہ 5 عمل بتلانے کے بعد اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب میں تمہیں نیکی کی بات بتلاتا ہوں۔ یہ 5 عمل تو کرنا، ایسا نہیں کہ آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز غائب ہے آپ سے، نوافل پڑھ رہے ہیں فرض نماز غائب ہے، آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں واجبات پر آپ سے غائب ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ 5 نماز یہ 5 جو ارکان بتائے ہیں یہ بھی ادا کریں۔ اس کے بعد لو اب میں تمہیں نیکی کی عمل بتلاتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ سجدہ آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ کچھ لوگ وہ لوگ جن کے بستر ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ان کی صفات یہ بھی ہے کہ اللہ کے راہ میں اپنے مال کو تصرف کرتے ہیں۔ کیا کہا کہ لو، یہ آیت اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اور یہ بتلایا کہ یہ خاص عمل ہے جس عمل کی برکت سے تم جنت کے حقدار ہو جاؤ گے اور جہنم سے دور ہو جاؤ گے۔ تنہائی میں یاد کرنا، رات وقت میں اٹھ کر کے یاد کرنا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک منادی آئے گا اور وہ آواز لگائے گا، کہاں ہے وہ لوگ
تفسیر میں لکھا ہے تتجافا جنوبہم، یہ آیت سورہ سجدہ کی 16 نمبر کی جو آیت ہے، اس آیت کو پکار کر کہے گا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ آواز لگا گا ایک منادی، کہاں ہے وہ لوگ جو رات کو نرم نرم بستر کو چھوڑ کر کے تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ کو ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو رات کو نرم نرم گرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے سردی کے موسم میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن لوگ دیکھے گا، پتہ چل جائے گا، کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، دوسری روایت میں ہے قلیل تعداد میں ہوں گے، تھوڑے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوگا جاؤ، تم سے کوئی حساب کتاب نہیں، تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ میرے عزیز دوستو، تو رات کو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو میں نے 7ویں نمبر کا جو آدمی بتلایا تھا کہ 7 سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ الا ظلہ یوم لا ظل، 7 خوش نصیب ویسے انسان ہے جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو ان میں سے 7ویں نمبر پر وہ انسان ہے رجل ذکر اللہ ففاضت عیناہ، جو رات میں تنہائی یعنی تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک قطرہ آنسو کی قیمت آج انسان کو اللہ کی یاد میں جو آنسو نکل آئے، اس آنسو کی قیمت میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان قائم ہوں گے، جہنم یہ للکارتے ہوئے آ رہی ہوگی، لوگوں کی جانب مجمع کی جانب اور یہ آواز لگا رہے ہوں گے، لپکنے کے قریب ہوں گے۔ وہ انسان جو دنیا کے اندر اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کر کے خوب رویا ہوگا، ان کی آنکھوں سے آنسو قطرہ بہا ہوگا۔ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ آنسو کا قطرہ ہم نے کپڑے سے پوچھا ضائع ہو گیا، ایسا کبھی نہیں۔ جو اللہ کی خوف سے اللہ کی یاد میں جو آنسو کا قطرہ آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہے، کل قیامت کے دن وہ فرشتے ایک کپ میں لے کر کے آئے گا، ایک پیالی میں لے کر کے آئے گا۔ جب آپ کی جانب جب کسی انسان کی جانب جہنم کی وہ انگارے اور آگ لپیٹتے ہوئے آئیں گے تو وہ کپ کا پیالہ اس انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، لو لو اسے تم بچا کر۔ وہ انسان عرض کرے گا یہ کپ سے پیالے میں ایک کپ ہے، اس میں تھوڑے سے 1-2 بوند قطرہ ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اتنے بڑے اتنے زبردست لپکتی ہوئی آگ ہے، اس آگ کو اس کے ذریعے سے کیسے بجھا سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو حکم ہوگا کہ تم کپ کے جو 1-2 بوند قطرے ہیں اس کو آگ کی جانب پھینک دو۔ جیسے وہ آگ کی جانب پھینکے گا 1-2 بوند قطرہ جو دنیا میں آنسو بہا ہے، جتنے آنسو بہے ان تمام آنسو کو جمع کر کے فرشتوں کے پاس موجود ہے۔ اب وہ جب جیسے آگ کی طرف پھینکے گا آگ دور ہو جائے گی، بجھ جائے گی، اس انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ کی یاد تنہائی میں تو میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ 7ویں انسان، پہلے میں نے بتایا کہ انصاف کرنے والا، دوسرے میں وہ انسان جو جوانی میں عبادت کرتا ہو، تیسرے میں وہ انسان جس کا خاص تعلق مسجد سے ہو، چوتھے نمبر پر وہ انسان جس کا ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ملنا جلنا ہو، 5ویں نمبر پر وہ انسان جس کو ایک خاتون حسین خاتون نے بلایا، اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ۔ 6 نمبر پر وہ انسان جنہوں نے اللہ کے راہ میں اس طرح صدقہ کیا ہو کہ دائیں ہاتھ سے کیا اور بائیں کو پتہ نہ چلا ہو۔ 7ویں نمبر پر وہ انسان جنہوں نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو